نمبر 52، اللہ تعالی کے افعال میں حکمت کا انکار کرنا۔ کائنات بنائی، کیوں بنائی؟ بس ایسی بنا دی، کوئی حکمت اس میں نہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ زندگی، موت، بیماری، شفا، جو بھی احوال دنیا میں ہوتے ہیں یا پوری کائنات کی تخلیق اور اس کا وجود اور یہ سارے معاملات جو دنیا میں ہیں، یہ بس یوں ہی ہو رہے ہیں، کوئی حکمت اس کے پیچھے اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت کا انکار کرنا یہ بھی جاہلیت کی صفات میں سے، برائیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں عیب لگانا۔ القدح فی حکمت اللہ، اللہ کی حکمت میں عیب لگانا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار۔ اب دیکھیے کتنی پاورفل آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے باطل پیدا نہیں کیا، بے مقصد، بے فائدہ، بغیر کسی حکمت کے پیدا نہیں کیا، اس کا کچھ مطلب ہی نہ ہو، یوں ہی بنا دیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کفر میں پڑے ہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، تو بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کی جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ایمان لانے والے اور اسی طرح سے نیک اعمال کرنے والے ان کو ان کے برابر کر دیں گے، ان کا معاملہ ان جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، عقیدے کا، قول کا، عمل کا، جان و مال کا بگاڑ اور فساد پیدا کرتے ہیں؟ کیا ہم ایمان و عمل کرنے والوں کو ان کے برابر کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو گناہوں میں دندناتے دوڑتے پھرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ دونوں برابر؟ بھائی بس دنیا میں آئے ہیں، یہاں پر کھائیں گے پیئیں گے اور مر جائیں گے، پھر سب مٹی ہو جائیں گے، بس کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کس نے دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوتا؟ ہمارے نبی نے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قبر میں کیا ہوتا ہے۔ آپ نے جہنم کو دیکھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مناظر دکھائے جو ہم کو نہیں بتائے، بس ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کافی ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یہ ایسے ہی ہے، کچھ مطلب اس میں نہیں ہے، یہ کنفیوژن ہے جس کی گتھی نہیں سلجھ سکتی ہے، کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں ہے، کیا مقصد ہے کچھ مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ کی حکمت تخلیق کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قیامت کے دن وہ لوگ جو اسی بھرم میں زندگی گزار کے یہاں سے گئے کہ کوئی مقصد نہیں زندگی کا، کھاؤ پیو موج کرو، بس یہی ہے، تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے ڈانٹ کے پوچھے گا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے دنیا میں یہ سمجھ رکھا تھا کہ تم کو ہم نے یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا ہے، عبث، اور پلٹ کے تم کو ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ کیا سمجھا تھا؟ یہ سمجھتے تھے کہیں لوٹ کے جانا نہیں اللہ کے پاس، زندگی کا حساب نہیں ہے، جنت جہنم اور کوئی انجام نہیں ہے، بس مٹی ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اللہ نے بس یوں ہی کھیل کے طور پر پیدا کر دیا، یہ دنیا بس کھیل تماشا ہے، کچھ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی جواب دہی اپنی زندگی کی نہیں، یہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام افعال علم و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اللہ کچھ بھی غلط نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس دین میں یہ بات ہو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے دین کی خوبی ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو، بے فائدہ اور لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اب بتائیے اس دین میں اللہ کے بارے میں تصور ہوگا کہ اللہ کچھ بھی یوں ہی کر لیتا ہے، کوئی مقصد اس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ، اللہ کا کوئی بھی فعل بے مقصد نہیں ہوتا ہے۔
ہر ایک کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ہم کو حکمت معلوم. بعض اوقات شرعی احکام ٹکراتے ہیں عقل سے، عقل شریف سے، تو آدمی ان کا انکار کر دیتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں. کبھی داڑھی کے بارے میں، کبھی میوزک کے بارے میں، میوزک کتنی اچھی ہے، سکون ملتا ہے اس سے، کیوں منع کیا اللہ نے معلوم نہیں. بعض اوقات آدمی کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا حرام، بیٹھ کے سب سنتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نہ بتائے اس میں کیا حکمت ہے. اللہ پابند نہیں ہے کہ آپ کو بتائے کہ اللہ نے یہ کیوں منع کیا، اللہ نے یہ کیوں فرض کیا. اللہ پابند آپ کا نہیں ہے، ہم پابند ہیں اللہ کے. ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ نے منع کر دیا رک جاؤ، اللہ نے حکم دیا کرو. چاہے تم کو اس کی حکمت معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، چاہے تم کو لگے کہ غلط دکھ رہا ہے، لیکن تم کو ماننا پڑے گا. کیوں؟ تم غلام ہو، تم بندے ہو، تم آزاد نہیں ہو. تم اپنی پیدائش سے اللہ کے بندے ہو، بلکہ اس سے پہلے سے. تمہارا کام اللہ کے حکموں کو ماننا ہے. اللہ نے بعض جگہ حکمت بتائی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ بتائے. اللہ پابند ہے. ایک مالک دنیا میں اپنے نوکروں کو، غلاموں کو کیا ہر مرتبہ بتاتا یہ حکم پورا کرو؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ایسا. کیا ضرورت ہے اس کو بتائے؟ تو بہت بڑی اس کے لیے شرف کی چیز ہے کہ وہ بتا رہا ہے اس کو. ورنہ میں مالک ہوں. اب ہر غلام، کوئی بھی غلام ہے، نوکر ہے، کمپنی کا باس کو بھی یہ کام کرو، یہ کرو. کیوں صاحب ایسا کیوں؟ کیا حکمت اس کے اندر ہے؟ جب بھی وہ حکم دے کہتا نہیں ہم کو بتاؤ اس میں کیا حکمت کیا ہے. ایک حکم دیتا ہوں اس میں بہت بڑی حکمت ہے، تو سیدھا انڈیا جا. حکمت یہ ہے کہ میرا سر درد کم ہو جائے گا. تو یہاں مجھ سے میرا محاسبہ کرنے آیا ہے کہ کام کرنے آیا ہے؟ تجھ کو میں نے اکاؤنٹ چیک کرنے کے لیے رکھا ہوں تو میرے اکاؤنٹ چیک کر رہا ہے. سیدھا انڈیا جا. تو مالک سے محاسبہ آدمی کرے، کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا کیا. آدمی اپنے افعال کا جواب نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ کے احکام کا ہر ایک کا جواب چاہیے اس کو. عالموں کی ناک میں دم کر دیتا ہے. نماز سری کیوں، جہری کیوں، ظہر کی آہستہ. اب کوئی آدمی بول دیتا بیچارہ بھول سے کہ دیکھو وہ دین کی ہوتی ہے، تھکا ہوا آدمی ہوتا ہے، اپنی طرف سے کبھی تعلیل بیان نہیں کرنا. دن میں دھوپ ہوتی ہے عرب میں، اور اس وجہ سے لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کیا ہے ان نمازوں کو آہستہ کیا گیا. جمعہ کو کیوں نہیں، عید کی نماز کیوں جاری، وہ سری کیوں نہیں. تو مولوی صاحب بولتے ہاں میں کیا بول دیا. کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی تعلیم شرعی احکام کی بیان نہیں کرنا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، دیکھو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن پڑھا ہم بھی جہرن پڑھتے ہیں، جہاں سرن پڑھا ہم بھی سرن پڑھتے ہیں. بس ایسا ہم کو بتایا کہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں. تو لہذا اللہ تعالی کی حکمت چاہے وہ تخلیق میں ہو یا وہ تشریع میں ہو، دونوں میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. کوئی آدمی کہے کہ یہ مغرب کی 3 نہیں 4 ہونا چاہیے تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تشریع میں عیب نکالنا ہے. شریعت میں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، دین ہمارے دین میں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے یا تو؟ لہذا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں کبھی شرعی احکام میں کبھی عیب نہیں نکالنا چاہیے.